بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بازار کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں ایک بوڑھی عورت بیٹھی رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے قریب گئے۔ اس عورت سے دریافت کیا کہ آپ کیوں رو رہی ہو؟ کیا آپ کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا ہے؟ اس عورت نے کہا کہ بی بی نے 2 درم دے کر سودا لانے کے لیے بھیجا تھا۔ وہ 2 درم راستے میں مجھ سے کہیں کھو گئے ہیں، اب وہ مجھے ڈانٹے گی۔ یہ بول کر بڑھیا زار و قطار رونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 درم جیب سے نکال کر اس بڑھیا کے حوالے کیے اور اس بڑھیا کو تسلی دیتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ جب آگے بازار میں پہنچ کر اللہ کے رسول نے 2 درم میں سے ایک قمیص خریدی۔ واپسی پر کیا دیکھتے ہیں کہ ایک فقیر پھٹے پرانے کپڑے پہن کر سڑک پر کھڑا ہے اور یہ صدا لگاتے جا رہا ہے کہ جو مجھے کپڑے پہنائے گا تو اللہ اسے جنت کا جوڑا عطا فرمائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا رکے۔ فقیر نے پھر صدا لگائی کہ جو مجھے کپڑے پہنائے گا تو اللہ اسے جنت کا جوڑا عطا فرمائے گا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قمیص اسی وقت اس فقیر کو پہنا دی۔ آپ پھر بازار کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری قمیص 2 درم میں خریدی اور پھر اپنے گھر کے لیے واپس روانہ ہوئے۔ آپ نے دیکھا کہ راستے میں پھر وہی بڑھیا بیٹھی رو رہی ہے۔ آپ نے دریافت کیا، بڑھیا اب کیا بات ہے؟ بڑھیا کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری زندگی آپ پر قربان ہو جائے، میں کہاں تک آپ کو پریشان کروں گی؟ گھر سے نکلے ہوئے کافی دیر ہو چکی ہے، گھر والیاں میرا انتظار کر رہی ہوں گی، میں جب گھر جاؤں گی تو وہ مجھ پر ناراض ہوں گی، مجھے برا بھلا کہیں گی، مجھے سزا دیں گی۔ بڑھیا یہ بتاتے ہوئے زور زور سے رونے لگی۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑھیا پر بہت ترس آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ یہ سن کر بڑھیا خوشی سے چلنے لگی کہ اللہ کے رسول بھی تو ساتھ ہیں۔ تھوڑی ہی دیر چلے تھے کہ کچھ انصار کے گھر نظر آئے۔ بڑھیا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں انہی گھروں میں کام کرتی ہوں، ان گھر کے مرد باہر گئے ہوئے ہیں، ان گھروں میں صرف عورتیں ہی ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھروں کے قریب پہنچے، ذرا آواز بلند کر کے کہا کہ اے بیبیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سن کر ہر عورت متوجہ ہو گئی مگر بالکل خاموش رہی، کسی کے گھر سے کوئی جواب نہ آیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز بلند کر کے فرمایا، پھر وہی خاموشی رہی، گھروں سے کوئی جواب تک نہ آیا۔ خواتین دروازوں کے قریب آ گئیں اور سب عورتوں کی خواہش تھی کہ یہ پیاری آواز پھر سے آئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار بلند آواز سے کہا، اے بیبیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیسری آواز پر سارے گھر کی عورتوں نے مل کر جواب دیا، وعلیکم السلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بیبیو، کیا تم نے میری پہلی آواز نہیں سنی تھی؟ تو وہ کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی پہلی آواز سن لی تھی اور آپ کی آواز بھی پہچان لی تھی، لیکن جواب اس لیے نہیں دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اسلام کی رحمت و برکت کی دعائیں ہم اور ہمارے بچے بار بار سنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آپ کی خادمہ ڈر رہی تھی کہ کہیں تم اسے ڈانٹ نہ دو اور سزا نہ دو، اتفاق سے اسے دیر ہو گئی تھی، میں اس کی سفارش کے لیے آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سن کر خواتین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ایک زبان ہو کر کہنے لگیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کو سفارش کے لیے لے کر آئی ہیں تو آپ گواہ رہیں، ہم اسی وقت اس کو آزاد کرتے ہیں، اب اس پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے۔ باندھی کی آزادی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان عورتوں کو دعائیں دیتے ہوئے خوشی سے اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔